بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 137 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وشذ حذف حرف النداء سے لے کر اعلی شریطۃ تفسیر تک پڑھیں گے۔ وشذ حذف حرف النداء، حرف ندا کو حذف کرنا شاذ ہے، من اسم الجنس سے، اسم جنس سے، فی اصبح لیل، اصبح لیل میں، ای سر صبحا یا لیلتا۔ حذف حرف النداء من اللیل، لیل سے حرف ندا کو حذف کر دیا گیا، مع انہ اسم جنس شذوذا، باوجود اس کے کہ یہ شاذ طریقے سے اسم جنس ہے۔ قالت ہو امرأۃ امرأ القیس حین کرہت ہو، یہ امرأ القیس کی بیوی نے کہا تھا جس وقت انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔ وفی افتد مخنوق، افتد مخنوق میں ای یا مخنوق اصل میں تھا۔ قالہ شخص، یہ اس شخص نے کہا، وقع فی اللیل، جو چڑھ گیا رات میں، علی نائم مستلقن، چت لیٹنے والے کے اوپر، فخانہ کہو، اور اس کے گلے کو دبا دیا۔ وقال، اور کہا، افتد مخنوق، کہ اے گلا دبائے ہوئے، فد یدو۔ حذف حرف النداء عن المخنوق، مخنوق سے حرف ندا کو حذف کر دیا گیا، مع انہ اسم جنس شذوذا، باوجود اس کے کہ یہ شاذ طریقے سے اسم جنس ہے۔ وفی اترک کرا، اصل میں تھا یا کراوانو، وفی ہے شذوذان، اس میں دو شاذ ہیں۔ حذف حرف النداء، حرف ندا کو حذف کرنا، من اسم الجنس، اسم جنس سے، وترخیم غیر العلم، اور غیر علم میں ترخیم کرنا۔ قیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ہی رقیتن، کہ یہ منتر ہیں، یصیدون، شکار کرتے ہیں، بہا، اس کے ذریعے سے، الکروانہ، کروان پرندے کا، یقولون، اور کہتے ہیں، اترک کرا ان النعامۃ فی القریٰ، فیسکنو، پس وہ ٹھہر جاتا ہے، ویترکو، اور سر جھکا لیتا ہے، حتی یصادا، حتی کہ اس کا شکار کر لیا جاتا ہے۔ والمعنی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان النعامۃ الذی، کہ شتر مرغ جو ہیں، وہ اکبر من کا، جو آپ سے بڑا ہے، حتی اصطیدہ، حتیٰ کہ اس کا شکار ہو چکا ہے، وحمل الی القریٰ، اور لے جایا گیا ہے بستی کی طرف، فلا تخلی ایضا، پس تجھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وقد یحذف المنادی، اور کبھی کبھار منادی کو حذف کیا جاتا ہے، لقیام قرینۃ، قرینے کی قیام کی وجہ سے، جوازا، جوازی طور پر، نحو، جیسا کہ الا یسجدو، بتخفیف اعلیٰ، اعلیٰ کے تخفیف کے ساتھ، اعلیٰ انہ حرف تنبیہ، بنا بر اس کے کہ یہ حرف تنبیہ ہے، ویا حرف نداء، اور یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اصل میں تھا یا قوم اسجدوا۔ والقرینۃ امتناع دخول یا علی الفعل، اور قرینہ یہ ہے کہ فعل پر یا کا داخل ہونا منع ہے، بخلاف قراءت اللہ یسجدو، بخلاف اللہ یسجدو کے قرات کے، بتشدید اللام، لام کے تشدید کے ساتھ، لأنہ لیس من ھذا الباب، کیونکہ یہ اس باب میں سے نہیں ہے، فإن ان ناصبۃ للمضارع، کیونکہ ان جو ہے یہ نصب دیتا ہے مضارع کو، ادغمت نونھا فی لام لا، مدغم ہے اس کا نون لا کے لام میں، ویسجد فعل مضارع، اور یسجد فعل مضارع ہیں، سقط نونہ بالنصب، اس کا نون ساکت ہے نصب کی وجہ سے۔ الثالث من تلک المواضع الاربعۃ التي وجب حذف ناصب المفعول به فیہا، ان چار مقامات میں سے تیسرا مقام کہ جہاں پر مفعول به کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، ما ای مفعول به، کہ وہ مفعول به، اضمر ای قدر عاملہ الناصب لہ، کہ اس کے عامل ناصب کو مقدر کیا گیا ہو، علی شریطۃ تفسیر، تفسیر کی شرط پر، الشریطۃ والشرط واحد، شریطہ اور شرط ایک ہی چیز ہیں، واضافتها الی التفسیر بیانیۃ، اور اس کی اضافت تفسیر کی طرف یہ اضافت بیانیہ ہے، ای ما اضمر عاملہ، کہ اس کے عامل کو مقدر کیا گیا ہو، بناء علی شرط ہوا تفسیرہ، اس شرط کی بنا پر، ہوا تفسیرہ، جو اس کی تفسیر ہے، ای تفسیر العامل بما بعدہ، یعنی عامل کی تفسیر
اس کے ماں بعد کے ساتھ، وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ حِينَئِذٍ، تو سوائے اس کے نہیں کہ اس کو حذف کرنا واجب ہے اس وقت، احترازاً عن الجمع بین المفسر والمفسر، احتراز کرتے ہوئے مفسر اور مفسر کے اجتماع سے۔ وشذ حذف حرف النداء من اسم الجنس، یہاں سے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو مثالیں اسم جنس کی ایسی پیش کی جاتی ہیں کہ جس میں حرف ندا محذوف ہوا ہوتا ہے تو یہ مثالیں شاذ ہوتی ہیں۔ وشذ حذف حرف النداء من اسم الجنس، اسم جنس سے حرف ندا کو حذف کرنا یہ شاذ ہے۔ فی اصبح لیلو، جیسے کہ اصبح لیلو میں ہوا ہے۔ اصبح لیلو اصل میں تھا سیر صبحن یا لیلو، تو یہاں پر حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے۔ حذف حرف النداء من اللیل، لیل سے حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے شذوذاً، شاذ طریقے سے، مع انہ اسم جنس، باوجود اس کے کہ یہ اسم جنس ہے۔ یہ امرؤ القیس کی بیوی نے کہا تھا، جس وقت امرؤ القیس کے بعض عادات اور خصلات ان کو ناپسند آئی تو اس وقت ان کی بیوی نے یہ قول کہا تھا، قالت ہو امرأۃ امرؤ القیس حین کرہتہ، یہ امرؤ القیس کی بیوی نے کہا تھا جس وقت انہوں نے امرؤ القیس کو ناپسند کیا۔ وفی افتد مخنوق، افتد مخنوق میں بھی یہاں پر یا کو حذف کیا گیا ہے، اصل میں تھا یا مخنوق، افتد یا مخنوق۔ یہ ایک شخص کہیں پر لیٹا ہوا تھا، چور نے آ کر اس کا گلا گونٹ دیا اور کہا افتد مخنوق، کہ اے گلا گونٹے ہوئے شخص فدیہ دے۔ تو یہاں پر مخنوق اسم جنس سے ہر گلا گونٹے ہوئے شخص کو کہتے ہیں۔ قالہ شخص وقع فی اللیل، یہ اس شخص نے کہا تھا جو چڑھ گیا رات میں، علی نائم مستلقن، چت لیٹنے والے پر، فخانہ کہو، اور اس کا گلا گونٹ دیا۔ وقال، اور کہا افتد مخنوق، کہ فدیہ دے اے مخنوق، اے گلا گونٹے ہوئے شخص۔ حذف حرف النداء عن المخنوق، حرف ندا کو حذف کیا گیا مخنوق سے، مع انہ اسم جنس، باوجود اس کے کہ یہ اسم جنس ہیں، شذوذاً، شاذ طریقے سے حذف کیا گیا۔ وفی اترک کرا، اصل میں تھا اترک یا کاروانوں، کاروان جو ہے یہ ہر پرندے کو کہتے ہیں اسم جنس ہیں۔ اس میں دو شاذ ہیں، ایک شاذ تو یہ ہے کہ حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے اسم جنس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ غیر علم ہے اور غیر علم میں ترخیم ہوئی ہے۔ وفی اترک کرا یا کاروانوں، وفی ہے شذوذان، اس میں دو شاذ ہیں، حذف حرف النداء من اسم الجنس، اسم جنس سے حرف ندا کو حذف کرنا، و ترخیم غیر العلم، غیر علم میں ترخیم کرنا۔ قیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ہی رقیتن، کہ یہ منتر ہیں، یصیدون بہل کروانا، جس کے ذریعے سے وہ کاروان پرندے کا شکار کرتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، اترک کرا ان النعامۃ فی القری، فیسکنو، پس وہ پرندہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، ویترکو، اور سر جھکا لیتا ہے، حتی یصادا، یہاں تک کہ اس کا شکار کر لیا جاتا ہے۔ والمعنی، اور اس کا مطلب یہ ہے، ان النعامۃ الذی، کہ شترمرغ جو ہیں، وہ اکبر من کا، جو آپ سے کہیں گنا بڑا ہے، قد استیدا، اس کا شکار ہو چکا ہے، وحمل الی القری، اور لے جایا گیا ہے بستی کی طرف، فلا تخلی اذن، پس آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وقد یحذف المنادى لقیام قرینۃ جوازا، یہاں سے مصنف منادہ کے حوالے سے آخری مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب قرینہ ہو تو خود منادہ ہی کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے الا یسجدوا، یہاں پر منادہ محذوف ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں دو قراتیں ہیں، ایک قرات یہ ہے کہ یہ الا تخفیف کے ساتھ ہو اور حرف تنبیہ ہو، اور دوسری قرات یہ ہے کہ یہ اللہ ہو تشدید کے ساتھ۔ یہ اصل میں الا یسجدوا جو ہیں یہاں پر یا فعل پر داخل ہیں، حالانکہ حرف ندا اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا، تو اس کا فعل پر داخل ہونا اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں پر اصل میں کوئی اسم تھا جو اس کا منادہ ہے اور اس کو حذف کیا گیا ہے۔ اصل میں تھا الا یا قوم اسجدوا، اور اگر اس کو اللہ کے ساتھ لے لیتے ہیں تو پھر یہ ہماری مثال نہیں بنے گی، کیونکہ یہاں پر اللہ جو ہے یہ اصل میں تھا ان لا، نون اور لام کا یہاں پر ادغام ہوا ہے،
تو بن گیا ہے اللہ یسجدو، پھر یہ منادہ کے حذف کی مثال نہیں بنے گی۔ وقد یحذف المنادى لقیام قرینۃ جوازا، کبھی کبھار منادہ کو بھی حذف کرتے ہیں، حذف کیا جاتا ہے قرینے کی قیام کی وجہ سے جوازی طور پر، جیسا کہ الا یسجدو میں بتخفیف الا، الا کے تخفیف کے ساتھ ہو، الا انہ حرف تنبیہ، بنا بر اس کے کہ یہ حرف تنبیہ ہو، ویا حرف نداء، اور یہاں پر یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، ای یا قوم اسجدوا، والقرینۃ امتناع دخول یا علی الفعل، یہاں پر منادہ کے محذوف پر قرینہ یہ ہے کہ یا حرف ندا یہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، فعل پر داخل ہونا اس کا ممتنع ہے، بخلاف قراءت اللہ یسجدوا بتشدید اللام، بخلاف اللہ یسجدوا کی قرات کے لام کے تشدید کے ساتھ، لأنہ لیس من ھذا الباب، تو پھر وہ منادہ کے حذف کے باب سے یہ مثال نہیں بنے گی۔ فإن ان ناصبۃ للمضارع، کیونکہ ان جو ہے یہ نصب دیتا ہے مضارع کو، ادغمت نونھا فی لام لا، ادغام کیا گیا ہے نون کا لا کے لام میں، وَيَسْجُدُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ، اور یسجد فعل مضارع ہے، سقط نونہ بالنصب، اس کا جو نون ہے یہ نصب کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہے، اصل میں تھا یسجدون، تو نون جو ہے وہ ان ناصبہ کی وجہ سے ساقط ہوا ہے۔ الثالث من تلك المواضع الاربعة التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها، یہاں سے مصنف تیسرے مقام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پر مفعول به کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ کل 4 مقامات ہیں، 2 کا بیان ہو چکا ہے، اب تیسرے مقام کا ذکر کر رہے ہیں۔ الثالث من تلك المواضع الاربعة التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها، ان 4 مقامات میں سے تیسرا مقام کہ جہاں پر مفعول به کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، اور وہ تیسرا مقام یہ ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، کہ وہ مفعول به جس کے فعل ناصب کو مقدر کیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر۔ ما سے مراد علامہ جامی نے بتلایا ہے کہ مفعول به ہے، اضمر کا معنی ہے قدر، اور عامل سے مراد ناصب ہے، عامل ناصب۔ ما ای مفعول به اضمر ای قدر عاملہ الناصب له علی شریطۃ التفسیر، وہ مفعول به جس کے عامل ناصب کو مقدر کیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر۔ الشریطۃ والشرط واحد، یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ شریطہ اور شرط یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، اور شریطہ کی اضافت تفسیر کی طرف یہ اضافت بیانیہ ہے، اور اعلی شریطت میں اعلی بنائیہ ہے، پس عبارت یوں ہوگی بناء علی شرط ہوا تفسیرہ، ای تفسیر العامل بما بعدہ۔ اضافت بیانیہ کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں معنی مغایر نہ ہوں بلکہ متحد ہوں، یعنی جو مضاف ہو وہی مضاف الیہ ہو، پس اس قسم کی اضافت سے مضاف کی توضیح و تشریح مطلوب ہوتی ہے۔ عامل کا حذف اس جگہ اس لیے واجب ہے کہ اگر حذف نہیں کرتے تو مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آتا ہے، اور وہ علی الاطلاق جائز نہیں ہے۔ الشریطۃ والشرط واحد، شریطہ اور شرط یہ ایک چیز ہے۔ وَإِضَافَتُهَا إِلَى التَّفْسِيرِ بَيَانِيَةٌ، اور لفظ شریطہ کی جو اضافت ہے تفسیر کی طرف یہ اضافت بیانیہ ہے۔ ای ما اضمر عاملہ بناء علی شرط، کہ مفعول به کے عامل کو مقدر کیا گیا ہو اس شرط کی بنا پر، یعنی بنا کرتے ہوئے اس شرط پر، ہوا تفسیر ہو جو اس کی تفسیر ہے۔
ای تفسیر العامل بما بعدہ، یعنی عامل کی تفسیر ما بعد کے ساتھ، اس کے ما بعد کے ساتھ ہو۔ وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ حِينَئِذٍ، تو اس وقت مفعول بہ کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، احترازاً عن الجمع بین المفسر والمفسر، احتراز کرتے ہوئے مفسر اور مفسر کے اجتماع سے، تاکہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم نہ آئے، اور یہ علی الاطلاق جائز نہیں ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وشذ حذف حرف النداء سے لے کر اعلی شریط تفسیر تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔